کمال یہ ہے وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پراپرلی سب کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی، تو انشاءاللہ اب یہاں پر سبق وائز ایپیسوڈ جایا کریں گی اور آپ ان کو پڑھ کر سن کر اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ مکمل نہیں تو کئی فیصد تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرما رہے ہوتے ہیں پڑھنے میں، بول نہیں پاتے، جھجکتے ہیں، یا چھوٹوں سے نہیں سیکھ پاتے، یا اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ وہ جب ان کا سہولت ہو کمفرٹ زون میں وہ ویڈیو اوپن کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے آغاز کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر سب سے پہلے تو ہم اپنا پیٹرن سمجھ لیتے ہیں. ہمارا پیٹرن یہ ہوگا کہ ہم اولاً تو آپ کوئی بھی قاعدہ لے لیں. اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ اویلیبل ہے تو آپ مدنی قاعدہ لے لیں. اب مدنی قاعدے کو دیکھ کے ہمارے جو ذہن ہے وہ فطور کا شکار ہو جایا کرتے ہیں کہ ہو تو یہاں فرقہ واریت نہیں پھیلائی جا رہی. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ مدنی قاعدہ لے لیں، آپ کوئی اور لے لیں. قاعدوں کے صفحوں پر قرآن کے حروف ہی لکھے ہیں، کوئی عقائد درج نہیں ہے، اور کسی بھی عقیدے والا ہو قرآن سب کا ایک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمیں اس طرح کے وہم نہیں پالنے کہ ہم کون سا قاعدہ لیں، یہ نہیں وہ لیں. میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں تو کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو سب سے زیادہ تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ اس قاعدے سے ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ باقی آپ کی مرضی ہے. کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے. مدنی قاعدے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مخارج حروف کا پراپر ایک نقشہ دیا ہے. یہ حلق بنایا ہوا ہے گلا، یہ زبان ہے، زبان میں کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، کون سے حصے سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں یہ بتائے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ یہاں پر دانتوں کا نقشہ ہے، کون سے دانت سے کون سے حروف ادا ہو سکتے ہیں، کون سے دانت کس مخرج کے لیے بہتر ہے. یہاں پر یہ سارا پراپر ویو دیا ہوا ہے. پر آج انٹروڈکشن ہے بیسکلی، اور اس کے بعد والی ویڈیو سے ہم اپنا باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے. اسی طرح آپ یہاں دیکھیں مدنی قاعدے میں یہاں پر حروف کے پراپر آپ کو مخارج دیے ہوئے ہیں. یہاں پر پھر بتایا جاتا ہے کہ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے. مخرج کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس پورے جب بھی آپ تلفظ سیکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ مخرج، مخارج یہ بہت سنتے ہیں. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں یعنی تجوید کی ٹرم میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. دیکھیں، ایک الفابیٹ جو ہوتا ہے نا وہ حرف ہے، تو کئی الفابیٹس مل کے ایک لفظ بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ایک حرف ہے لائک ہا، ٹھیک ہے، تو یہ حرف ہے. ہا، حمزہ، عین، ہا، یہ سب مل کے کوئی لفظ بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تجوید کی ٹرم میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. جب آپ الف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، الف بولتے ہوئے زبان منہ کے جس حصے سے نکلتی ہے، اسٹارٹ جہاں سے ہوتا ہے نا، وہ مخرج کہلاتا ہے. سمجھا پائی؟ اچھا جی، مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں. حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی علیہ رحمہ اور اکثر ائمہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے. یعنی ہمارے منہ کے اندر کون سا حصہ، دانتوں کی جو سینٹر والے دانت ہیں یہاں سے لے کے گلے تک ٹوٹل 17 مخارج ہیں. یعنی 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سے ایک ہی جگہ سے 3 حروف نکل رہے ہیں. جیسے یہ زبان کا درمیانہ حصہ ہے، زبان کی نوک جو ہے اگلی، یہاں سے ایک ہی مخرج سے 4 حروف نکل رہے ہیں. تو اس طرح ٹوٹل کل ملا کے 17 مخارج ائمہ نے بتائے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب آگے دیکھیں تو ہمارے پاس 4 کالمز بنے ہوئے ہیں. پہلا کالم ہے مخرج کے نام. اب یہ یاد رکھنے کے لیے نا مخارج کے نام ہیں، اور ان کی
ان کے ناموں کی بھی وجہ ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گی جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہیں حروف، ٹھیک ہے، جیسے ایک مخرج ہے حلقی مخرج، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حلقی مخرج سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، 6 حروف۔ ان 6 حروفوں کو کیا نام دیا ہے؟ حروف حلقیہ، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ مخارج ان کے کیا ہیں؟ ان 6 کے الگ الگ ہیں۔ حمزہ اور ہا کا سیم ہے، وہ کیا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کا حلق ہے نا، جو ہمارا گلا ہے، آپ گلے کے 3 حصے بنا لیں اپنے گلے کے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، گلے کے 3 حصے بنائیں اور اس میں جو نچلا حصہ ہے ہمارا گلے کا، اس پہ اپنا انگوٹھا رکھیں اور تھوڑا سا پش کریں، ٹھیک ہے، اور ادا کریں حمزہ ہا، حمزہ ہا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اسی طرح گلے کا سینٹر پارٹ، اس پہ اپنا انگوٹھا رکھیں اور تھوڑا سا پش کریں گلے کے سینٹر والے حصے میں اور ادا کریں عین ہا، عین ہا، عین ہا، ٹھیک ہو گیا؟ عین اور ہا یہ 2 ایسے حروف ہیں جو انتہائی دیر لگا دیتے ہیں عوام کے گلوں سے نکلنے کے لیے، تو اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت درکار ہوتی ہے۔ اس میں بھی کوئی اتنی بڑی لاجک نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی محنت اور کوشش کریں گے اور کنٹینیوسلی کریں گے، آج کی 4 دن نہیں کی، 5ویں دن کی، تو اس سے نہیں ہوگا۔ اگر ڈیلی بیسس پہ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جلدی امپرومنٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح سب سے آخری ہے ان کے غین اور خا، غین خا، غین خا، غین خا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حلق کے اوپر والے حصے پہ آپ تھم پش کریں گے تو ایزیلی ان کو ادا ہونے میں مدد ملے گی۔ اچھا جی، آج کا ہمارا جو ہے اسی طرح اگلا ہے لسانی مخرج۔ لسان کہتے ہیں زبان کو۔ اب زبان سے یہ سارے ادا ہوتے ہیں، کہاں تک کے حروف؟ یہاں تک کے۔ اس میں الگ الگ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، زبان کے الگ الگ حصوں سے ادا ہوتے ہیں، ان حصوں کے اکارڈنگلی یہاں پر نام ہے۔ جو زبان کی جڑ اور تالو کو انوالو کرتے ہیں ان کو لاہویہ کہا جاتا ہے، جو زبان کے درمیان کے حصے کو انوالو کرتے ہیں ان کو شجریہ کہا جاتا ہے، جو زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ وغیرہ کو کرتے ہیں، جو زبان کی کروٹ کو انوالو کرتے ہیں ان کو حافیہ، جو زبان کے کناروں کو انوالو کرتے ہیں ان کو طرفیہ، کیونکہ طرف کنارے کو کہتے ہیں، حاف کروٹ کو کہتے ہیں، شجر درمیان کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، جو زبان کی نوک کو انوالو کرتے ہیں ان کو نطعیہ کہا جاتا ہے، جو زبان کے سرے کو انوالو کرتے ہیں ان کو لثویہ کہا جاتا ہے، جو زبان کی نوک کے ساتھ کسی اور کو انوالو کرتے ہیں وہ صفیریہ، اس طرح، ٹھیک ہو گیا؟ پھر آ جاتے ہیں فا میم با وا، فا میم با واو۔ اچھا جی، ان کو کہتے ہیں شفوی مخرج۔ یہ 4 وہ حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور ہونٹوں کو شفوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے با میم واو ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور فا دوسری جگہ سے۔ اسی طرح جوفی مخرج حروف۔ اچھا جی، تو یہاں پر آ گیا خیشوم، ناک کا بانسا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک کی وہ ہڈی، نرم ہڈی جس میں پانی چلا جائے وضو کے دوران تو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناک کا بانسا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جو اسٹریٹ ہڈی ہوتی ہے، آگے سے تو ناک میں ہڈی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، جو پیچھے ہڈی ہے نا فور ہیڈ سے اٹیچڈ نیچے تک جو آ رہی ہے اس کو ناک کا بانسا کہا جاتا ہے، خیشوم۔ یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، جب بھی کسی لفظ پہ غنہ ہوگا، حرف پہ غنہ ہوگا تو وہ وہاں سے ادا ہوگا۔ اچھا جی، تو اسی طرح ہم انشاءاللہ ایک ایک کو پراپرلی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور وہ ہم کہاں پڑھیں گے؟ یہاں پہ، اس صفحے پہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس صفحے پہ انشاءاللہ ہم اپنا پہلا سبق جب ریکارڈ کریں گے تو پہلے اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ان حروف کی باقاعدہ ڈیٹیلنگ تجوید سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ڈرا کر کے بھی جتنا ہو سکے سمجھا سکوں، اور کسی کے
جہاں پر ضرورت پڑی انشاءاللہ میں کسی بچے کو بھی انوالو کر لوں گی تاکہ اس کے ذریعے میں آپ کو سکھا سکوں. ٹھیک ہو گیا. باقی امید ہے آپ تمام بھی کوآپریٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس نیک مقصد میں کامیاب ہوں گے. مولا چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گل. حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو انشاءاللہ ہم یہ نیت کرتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ ہم خود بھی سیکھیں گے، اور اس نیت سے سیکھیں گے کہ جب ہم سیکھ رہے ہوں تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو سکھا سکیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے.